اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفرقان شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ کے دور وسط میں نازل ہوئی۔ اس میں بنیادی طور پر قرآن اور رسالت محمدیہ کا دفاع کیا گیا ہے۔ مخالفین نے جو شبہات و اعتراضات قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائے تھے، اس میں نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں اعتراض کرنے والوں کو جواب بھی دیا گیا اور آپ کی دعوت سے لوگوں کو دور کرتے تھے ان کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا اور ان کو دلائل سے بھی واضح کیا گیا ہے۔ آغاز میں فرمایا قرآن کا نزول سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، لیکن یہ مشرکین اور منکرین آخرت اس کو سازش قرار دے رہے ہیں۔ پھر وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں جو مخالفین آپ اور قرآن کے متعلق لوگوں میں پھیلاتے تھے تاکہ ان کو اسلام سے برگشتہ کر دیں، اور پھر اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور اصل وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ اس میں منکرین کو انجام بد سے ڈرایا بھی گیا ہے اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس میں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہت ہی بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے نازل کیا قرآن کو علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ اہل عالم کو ڈرائیں، ہدایت کے راستے پہ چلائیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی بادشاہی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ، اور نہیں بنایا اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، کہ نہ ہی کوئی اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، قدرہ، اندازے کے مطابق، تقدیرہ ایک پورے اندازے کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ ہر چیز کو ایسے ہی نہیں کہ کسی کو زیادہ بنا دیا کسی کو کم، بالکل اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا، ہر چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ تو انہوں نے بنا لیے، کنہوں نے؟ کافروں نے۔ وَاتَّخَذُوا، بنا لیے انہوں نے، مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ لا یخلقون شیئا، جو کہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی، وہم یخلقون، اور وہ بلکہ خود پیدا شدہ ہیں، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہوا۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہیں وہ اختیار رکھتے اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کا اور یا کسی نفع کا۔ ولا یملکون موتا، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا کہ کسی کو موت دے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ولا حیاتاً، اور نہ ہی زندگی ان کے اختیار میں ہے۔
वल्लाह नशूरा, और ना मर के दोबारा जब इंसान उठेगा ना वो उनके बस में है, कुछ भी तो वो नहीं कर सकते। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ्कुम अफ्तराहु, तो जो काफर थे उन्होंने क्या कहा कि ये तो झूठ है, इन हाज़ा इल्ला इफ्कु, बेशक ये तो झूठ है, अफ्तराहु, इसको बना लिया है इन्होंने खुद ही, आनहु, और मदद की उनकी कौमुन आखरून, दूसरी कौम ने, इन लोगों ने, दूसरे लोगों ने इनकी मदद की और इन्होंने खुद ही ये बना लिया है सब कुछ। फ़क़त जाउ ज़ुल्मन व ज़ूरा, फिर वो आए, झूठ पर उतर आए, जुल्म और झूठ पर वो उतर आए। तो आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ही की बादशाहत के मुतल्लिक़ फरमाया गया है कि वही है जिसने सबको बनाया है, उसने अपना कोई बेटा नहीं बनाया, इसका कोई शरीक नहीं, वो बिला शिरकत गैर हुकूमत कर रहा है। आयत 3 में रब्बे रहीम ने तो तुम्हें फुरकान दिया, सीधा रास्ता बताया, तुम्हारा हाल ये है कि तुम उस मेहरबान रब को छोड़कर ऐसे मबूद बना लिए हैं तुम लोगों ने जो उसने पैदा किए, खुद पैदा किए अल्लाह ही ने, और तुमने उनको मबूद बना लिया, जैसे फरिश्ते, अम्बिया, औलिया, चाँद, सूरज, सारे सियारे, दरख्त, जानवर और भी जो भी वो बनाते थे अपने हाथों से, लकड़ी और पत्थर के माबूद। तो ये इन्होंने ना अल्लाह को छोड़कर खुद ही बना लिए। तो इस एक आयत में पूरी अल्लाह की तौहीद की पूरी तालीम सिमट गई है, अल्लाह ने समेट दी है इसमें पूरी आयत में अल्लाह की तौहीद। कुरान मजीद की जामे आयत में से ये एक अजीम शान आयत है जिसके चंद अल्फाज में इतना बड़ा मजमून समो दिया गया है कि एक पूरी किताब भी उसकी वसअतों का अहाता करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकती। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कायदा था कि आपके ख़ानदान में जब किसी बच्चे की ज़ुबान खुल जाती थी तो आप ये आयत उसे सिखाते थे। इससे ये मालूम हुआ कि इनके जहन में तौहीद का पूरा तसव्वुर बैठाने के लिए ये आयत बेहतरीन आयत है। हर मुसलमान को चाहिए कि उसके बच्चे जब होशियार होने लगे तो आगाज़ ही में उनके जहन में ये नक्श पर सबत कर दे। फिर आयत 4-6 में कुफार मक्का कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को खुद गढ़ लिया है। तो कालू असातीरुल अव्वलीन, वो क्या कहते थे, कालल्लज़ीना कफ़रू, काफरों ने कहा, इन्ना हाज़ा इल्ला इफ्कु तराहु, ये तो झूठ है जो इन्होंने खुद ही बांध लिया है, वानहु अलैहि कौमुन आखिरून, दूसरे लोगों ने इनकी मदद की है इसमें। फ़क़त जाउ ज़ुल्मन व ज़ूरा, तो उन्होंने क्या किया, जुल्म और झूठ पर वो उतर आए। वकालू, और उन्होंने कहा, असातीरुल अव्वलीना तताबहा, कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं जो इन्होंने जमा कर रखी हैं, औफा है या तुम ला इलाह बुकरतम वासीला, और फिर वो पढ़ी जाती हैं सुबह शाम ये पढ़ते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं, ये तो पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं। कुल अनज़लहुल्लज़ी यअलमुस्सिर्रा फ़िस समावाति वल अर्द, आप कह दीजिए कि इसको तो अल्लाह ही ने नाज़िल किया, उस अल्लाह ने जो कि पोशीदा बातें जानता है आसमान और ज़मीन की। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तो मैंने नाज़िल किया, मैं हर चीज़ की पोशीदा बातें जानता हूँ। इन्नहु काना गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो
اب آ گئی آیت نمبر 7. وقالوا ما لهذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. انہوں نے کیا کہا کافروں نے کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. تو انسان ہے بازار جائے نا، سب جاتے ہیں بازار، وہ کیوں نہ جائے اپنی ضرورتوں کے لیے. یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. یمشی فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. تو کیوں نہ اللہ نے بھیجا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، تو تاکہ وہ اس کو ساتھ ڈرانے کے لیے آتا. یہ تجویز پیش کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا ویلقی الیہ کنز او تکون، پھر یا اس پر کوئی خزانہ، بہت بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا. او تکون، یا ہوتا لہ جنت یاکل منہا، اس کے اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا باغ دے دیتا اور اس میں سے وہ کھاتا. اسے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ باغ دے دیتا اسے، خزانہ دے دیتا اسے، اور اسی میں سے وہ کھاتا پیتا. وقال الظالمون، ظالموں تو یہ بھی کہا، ان تتبعون الا رجالا مسحورا، کہ تم اپنے لوگوں کو کہا کہ تم یہ ایک انسان جو جادو زدہ ہے اس کی کیوں پیروی کرتے ہو. وہ خدا نخواستہ ان کو جادو زدہ کہتے تھے نا، ان پر جادو ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. انظر کیف ضربوا لک مثلا فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود ہی راستے سے ہٹ گئے ہیں. وہ طاقت نہیں رکھتے سیدھا راستے پہ چلنے کی، گمراہ ہو گئے ہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنۃ تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ کی ذات بڑے بابرکت ہے. انشاء، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے بنا دیتا اس سے بھی بہتر باغ، ہر باغ سے بہتر بنا دیتا آپ کے لیے باغ، اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی. وَيَجْعَلْ لَكَ قَصُورًا، آپ کے لیے محل بھی بنا دیتا. بل کذبوا بالساعۃ، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، یوم آخرہ کو جھٹلا رہے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیار کیا ہے اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو، اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، دوزخ. دوزخ تیار کر رکھی ہے ہم نے اس کے لیے. تو آیت نمبر 7 تا 14 میں حضور نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، حاکم ہے، معبود ہے، وہی محبوب بھی ہے. وہ بلا شرکت غیر ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. تم اس کے سامنے جواب دہ ہو. دنیا میں تم جو کچھ کرو گے، آخرت میں تم اس کے نتائج بھگتو گے. کفار نے ان پر غور کرنے کی بجائے حضور پر اعتراضات شروع کر دیے. یہ سب اعتراضات جو یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے، یہ اعتراض کیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کفار کے اعتراضات یہ تھے، اس کا جواب یہی اللہ نے دیا کہ سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، سب لوگ چلتے پھرتے، تو انسان نے تو چلنا پھرنا بھی ہے، کھانا بھی کھانا ہے. تو یہ تم کیسی پابندیاں لگا رہے ہو کہ نبی جو ہے، یہ پیغمبر جو ہے، یہ چلے پھرے بھی نہ اور کھانا بھی نہ کھائے. فرمایا کہ وہ ذات تو بہت ہی بابرکت ہے جس نے تمہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اگر وہ چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بہترین چیزیں آپ کو دے سکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دے دیتا اللہ، تو اللہ تو ان سے بھی بہتر دے سکتا تھا. اس کے خزانے غیر محدود ہیں. وہ بہترین باغ دے سکتا تھا، بہترین محل دے سکتا تھا. دراصل بات یہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ تو قیامت
سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ قیامت پر اور آخرت پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد پھر ان کو اپنا سارا نظام زندگی بدلنا ہوگا، اور ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ فرمایا اگر وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اخروی زندگی میں شدید عذاب دیا جائے گا۔ وہ جہنم میں موت کو پکاریں گے تو کہا جائے گا اب ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ تو وقال ظالمون ان تتبعون الا رجالا مسحورا، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تو ان کی پیروی کر رہے ہو، یا ایمان والوں سے کہا کہ ان کی پیروی کر رہے ہو کہ جو کہ جادو زدہ ہے۔ انظر کیف ضرب لک مثلا فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کیسی مثالیں یہ بیان کر رہے ہیں، گھٹیا مثالیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ تو خود ہی اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ تو سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وجعل لک قصورا، تو وہی کہ اللہ میں وہی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں پرووائڈ کر سکتا تھا، ہر چیز دے سکتا تھا ان کو، ان سے بہتر باغات دے سکتا تھا، اس سے بہتر محل دے سکتا تھا، لیکن یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اڑے ہوئے ہیں کس پہ کہ قیامت نہیں آنی۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تو تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اِذْ رَأَیْتُم مِّن مَّکَانٍ بَعِیدٍ، جب تم دیکھو گے، جب اِذْ رَأَیْتُم، وہ دیکھے گی ان کو، کس کو دیکھے گی؟ لوگ ان کافروں کو دیکھے گی۔ وہ آگ جو ہے، وہ دوزخ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت گواہی دے دے گا، بولنے کی طاقت دے دے گا، اور وہ دوزخ دیکھے گی ان کو من مکان بعید، دور کی جگہ سے، تو وہ غضبناک ہو کے ان کی طرف جھپٹے گی۔ سامع، وہ سنیں گے، لاہا، اس کا، تغیظم و زفیرہ، اس کا جوش مارنا، اس کا چیخنا چلانا، وہ سنیں گے خود سے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو پھر جب ان کو نا اللہ تعالیٰ کسی تنگ سی جگہ سے زنجیروں میں جکڑ کے ڈال دے گا، مقررینہ، جکڑ کے زنجیروں کے ساتھ، تنگ جگہ سے، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ سے، وہ زنجیروں میں جکڑ کے اللہ ڈالے گا انہیں، ٹھوس ٹھوس کے اس کو جہنم میں، دعونا ثبورا، پھر وہ پکاریں گے وہاں سے موت کو۔ لا تعدوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا کثیرا، تو اللہ فرمائے گا مت پکارو آج موت کو ایک، بلکہ پکارو زیادہ موتوں کو، بہت سی موتوں کو، بلکہ تم پکارو، ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ذالک خیر ام جنت الخلد، کیا یہ بہتر ہے، یہ جہنم بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا وہ جنت جو کہ ہمیشگی کی ہے، التی وعد المتقون، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ، یا وہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے وہی جنت بہتر ہے جس کا اللہ نے پرہیزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا، یہ کون سا؟ ہمیشگی کی جنت، جنت الخلد۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس میں ان کے لیے ہر چیز وہ ہوگی جو وہ چاہیں گے۔
آیت 15 اور 16 کفر کا خوفناک انجام بتا کر فرمایا گیا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا اس کی طرف جس کی طرف یہ بھاگے جا رہے ہیں، یا وہ خوبصورت جنت بہتر ہے جس کا وعدہ اللہ نے پرہیزگاروں سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ اگر نہیں لاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، ہمارا نقصان نہیں ہے۔ آیت 17 تا 19 میں 17 سے 19 تک اللہ نے فرمایا تو یوم یحشرہم، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، وما یعبدون، اور جن کو وہ پوچھتے تھے، صرف ان کو نہیں جمع کرے گا، جن کو وہ پوچھتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا، جو انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فیقول، اللہ کہے گا تم اضللتم عبادی، اللہ فرمائے گا کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ ہاؤلائے، مطلب میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، ہم دلو سبیلا، ہم دلو سبیلا، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ 17 روز محشر اللہ تعالیٰ کفار اور اس کے معبودوں کو جمع کر کے پوچھے گا۔ معبودوں سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین ہیں، جن کو بعض قوموں کے لوگ نادانی سے اپنا معبود بنا بیٹھے تھے۔ ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا یا خود ہی راستہ بھٹک گئے؟ وہ جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہماری کیا مجال کہ تیرے سوا کسی کو دوست بناتے، بلکہ اس کی گمراہی کی وجہ یہ تھی کہ تو نے، وہ کیا کہیں گے؟ قالو سبحانک، اللہ تو تیری تو ذات پاک ہے، ما کانا ینبغی لنا، ہمارے شان شایان نہیں تھا یہ کہ نتخذ من دونک، کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی اور کو، من اولیاء، اپنا معبود یا اپنا دوست یا اپنا مددگار، ولیکن متعتہم، لیکن تو نے تو خود ہی ان کو اتنا عیش و آرام دیا، اتنا مال و دولت دیا، وہ آباہم، اور ان کے باپ دادا کو بھی دیا، حتی نسوا الذکر، حتیٰ کہ وہ تیری یاد ہی کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، وہ تو تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ۔ آگے سے وہ ایسے کہیں گے، جو گمراہ تھے نا، معبود بنا رکھے تھے، بلکہ اب انہیں عقل آ گئی نا، سمجھ آ گئی، اب آخرت ہے، تو آخرت میں تو پھر اب کوئی بھی بہانہ نہیں چل سکتا، وقت گزر گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں تو نے ہی مال دیا تھا ان کو، اور ان کو ان کے باپ دادا کو بھی دیا تھا، تو تیرے ذکر سے وہ دور ہو گئے۔ فقط کذبوک بما تقولون، تو بے شک انہوں نے جھٹلا دیا تم کو، بما تقولون، اس میں جو تم کہتے تھے، فما تستطیعون صرفا، اور پس نہیں تم طاقت رکھتے پھیرنے کی عذاب کو، فما تستطیعون، نہیں تم طاقت رکھتے، صرفا و لا نصرا، نہ تم طاقت رکھتے ہو عذاب کو پھیرنے کی، اور نہ مدد کر سکتے ہو کسی کی۔ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو جس کو تم میں سے جو ظلم کرے گا تو اس کو ہم چکھائیں گے عذاب، سخت عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے ہم نے آزمائش بنا دیا، تو ان باتوں پر کیا تم صبر کرو گے؟ اگر تم صبر کرو گے
تو کانا ربوں کا بصیرہ، تو تیرا رب جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔